بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ لیکچر اردو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پیپر جو ہے وہ ہو گیا۔ آپ نے پیپر جو ہے وہ دیا اور آنسر کی بھی آپ کو مل گئی ہوگی۔ آپ نے اپنے سوالات کے درست جوابات جو ہیں وہ میچ کر لیے ہوں گے۔ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کتنے بن رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی علمیت کو ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے پیپر کی صورت میں۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے انٹرویو کا، یعنی انٹرویو میں اب پینل جو ہے وہ آپ کو پرکھے گا، جانچے گا اور دیکھے گا کہ آپ اس سیٹ کے لیے، اس اسامی کے لیے کتنی اہلیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انٹرویو کی تیاری کے لیے جو ہے کچھ خصوصی باتیں، کچھ اہم ہدایات جو ہیں وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے دوست جنہوں نے انٹرویو جو ہیں وہ دیے ہیں اور اس وقت وہ لیکچرر جو ہیں وہ بطور لیکچرر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں جتنی بھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ان سے متفق ہونا جو ہے وہ سب کا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال المختصر یہ کہ یہ ذاتی تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انٹرویو یعنی مصاحبہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر انٹرویو سے مراد ہماری وہ انٹرویو ہے جو کہ ہم ملازمت حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ویسے تو انٹرویو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، یعنی کسی خاص شخصیت کا جو ہے وہ انٹرویو لیا جاتا ہے، یا ادبی لحاظ سے یا مقالہ لکھنے کے لیے جو ہے ہم کسی خاص ادبی شخصیت کا جو ہے وہ انٹرویو لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انٹرویو کی اقسام ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ انٹرویو ہے جو ہم ملازمت حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو انٹرویو ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں انٹرویو جو ہے وہ ایک ملاقات ہے، اور جس میں جو ممبران ہوتے ہیں، جو پینل ہوتا ہے، وہ یہ جج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی آپ سے بالمشافہ ملاقات کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی شخصیت کو جانچتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی علمیت کو بھی ایک بار پھر سے جانچا جاتا ہے۔ یعنی یہاں علمیت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس علم ہے، یعنی جو آپ کے پاس معلومات ہیں، جو آپ نے پیپر میں معلومات دی ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ نے اچھے نمبر جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں، تو اس علم کو جو ہے آپ نے دلیل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی سوال وہاں وہ پوچھتے ہیں اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے دلیل کے ساتھ دینے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معلومات جو آپ کے پاس ہوتی ہیں ان کی گہرائی کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو انٹرویو سے مراد یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پینل بالمشافہ ملاقات کرتا ہے اور آپ کے حالات، تجربات اور مشاہدات کو جانچتا ہے، اور آپ کی اہلیت کے بارے میں پھر اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ اب اگلی چیز ہے کہ انٹرویو میں ممبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ یہ اکثر دوست جو ہے وہ پوچھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پہلی بار انٹرویو دینے جا رہے ہیں۔ تو انٹرویو میں ممبران کی تعداد جو ہے وہ اکثر جو دیکھنے میں آئی ہے وہ کم از کم 3 لوگ ہوتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 3 لوگ جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں، جس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے جو اس پینل کو لیڈ کرتا ہے، اور باقی 2 جو ہوتے ہیں وہ ماہر مضمون ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک اس میں جو ہے وہ ماہر نفسیات ہوتا ہے جو نفسیاتی طور پہ امیدوار کو جو ہے وہ جج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلی چیز ہے کہ انٹرویو دینے کے لیے لباس کا انتخاب۔ اب لباس کے بارے میں کافی لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ لگا کے جائیں،
तो इससे अच्छा तासुर पड़ता है। बहरहाल अलमुख्तसर मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप टाई वगैरह लगा के जाते हैं, पैंट शर्ट में जाते हैं, 3 पीस में जाते हैं, तो वो आपका प्रॉपर लिबास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सादा लिबास पहन के जाते हैं यानी शलवार कमीज़ में जाते हैं, तो मौसम की मुनासबत से यकीनी बात है कि आप वेस्ट कोट या फिर ड्रेस कोट का इस्तेमाल जो है करते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि शलवार कमीज़ के साथ जो है वो वेस्ट कोट जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो रहता है, यानी जिसे हम उर्फ़ आम में वास्कट बोलते हैं, और ये भी मौसम की मुनासबत से जो है वो होता है। तो बहरहाल लिबास जो है वो डिसेंट होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इसके अलावा जो है कोई इतनी ज़्यादा इसमें कोई अहम बात नहीं है। अगली चीज़ है कि इंटरव्यू की सूरतें, यानी इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू जो कि हम मुलाज़मत को हासिल करने के लिए देते हैं, उसकी जो है वो 2 सूरतें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। अब वो 2 सूरतें कौन सी हैं? पहली सूरत तो ये है कि पैनल आपको अपनी मर्ज़ी से चलाता है, यानी इससे मुराद ये है कि पैनल जो है वो आपसे आपका पसंदीदा एरिया जो है वो नहीं पूछता, बल्कि अपनी मर्ज़ी से सवाल करता है। चाहे वो सवाल जो है फ़र्ज़ करें वो अफ़साने से एक पूछ लेता है, दूसरा फिर वो शायरी से पूछ लेता है, तीसरा तनकीद से पूछ लेता है, यानी कहीं से भी वो सवाल कर सकता है। वो आपको आपके पसंदीदा एरिया के बारे में आपसे वो सवाल नहीं करता। तो ये पहली सूरत है। और दूसरी सूरत जो देखने में आती है वो ये है कि पैनल आपसे आपका पसंदीदा एरिया पूछता है और आपके पसंदीदा एरिया से सवालात करता है। यानी पसंदीदा एरिया से मुराद ये है कि वो आपसे सवाल करेगा कि आपको अदब में जो है वो क्या पसंद है। यकीनी बात है आप बताएंगे कि आपको शायरी या फिर नसर पसंद है। फिर नसर में अगर फ़र्ज़ करो है तो आपको अफ़साना है, नावल है, तनकीद है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ जो है वो अदब से है, तो वो आप बताते हैं। तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा एक फ़ायदा हो जाता है कि वो लोग जो कि अपना पसंदीदा एरिया जो है वो तैयार करके जाते हैं, चाहे उसमें उनका पसंदीदा कोई शायर है या फिर अदीब है, तो उसको वो तैयार करके जाते हैं, तो उनके लिए निस्बतन ये आसानी रहती है। इसके बारे में हम मज़ीद आगे जो है वो बात करेंगे कि इसमें हमें जो है किन किन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना पड़ता है। तो अगली चीज़ जो है वो है इंटरव्यू के हिस्से, कि इंटरव्यू के जो हैं वो हिस्से कौन कौन से होते हैं। और उसमें जो पहला हिस्सा होता है वो होता है तारुफ़। तो तारुफ़ की भी सूरतें होती हैं, और अक्सर जो है 2 सूरतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पहली जो सूरत तारुफ़ की हमें देखने को मिलती है वो ये है कि चेयरमैन जो है वो अक्सर आपसे सवाल करता है तारुफ़ के बारे में, और वही इंटरव्यू का आगाज़ भी करता है, और चेयरमैन आपको कहता है कि अपना तारुफ़ कराएं, और या फिर वो ये भी कह देता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप तारुफ़ में अपने बारे में क्या क्या बताते हैं। तो ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि चेयरमैन आपसे मुखातिब होता है, कुछ इस तरीके से मुखातिब होता है, यानी वो ख़ुद बोलता है, वो कहता है कि हाँ जी आप अपना नाम बताएं, वालिद का नाम बताएं, तालीम के बारे में बताएं, अपनी जॉब के बारे में बताएं, और अपनी जो इम्तियाज़ी खसूसियात हैं उसके बारे में बताएं। तो यानी वो ख़ुद आपको कुछ हिंट देता है, कुछ निकात देता है, और जो पूछता है फिर आपको वही बताना पड़ता है। तो ये उसकी दूसरी सूरत है। अगली चीज़ है, इन दोनों सूरतों को हम देखते हैं कि इन दोनों सूरतों में जो है वो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं कि जिनका ख़्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। पहली सूरत जो हमने बात की जिसके बारे में, वो ये है कि जब चेयरमैन ख़ुद आपसे कहता है कि अपना तारुफ़ करवाएं, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि तारुफ़ जो है वो आपका जामे होना चाहिए, यानी ज़्यादा तफसीलात में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यकीनी बात है कि आप अपना नाम बताते हैं। अब नाम जब आप अपना बता रहे हैं तो इसके रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी आपको देख के जाना पड़ेंगी। यानी फ़र्ज़ करो जब आप अपना नाम बताते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अदब में क्या आपका कोई हम नाम ऐसा लिखारी मौजूद है या कोई शायर मौजूद है।
تو آپ کو وہ بھی دیکھ کے جانا پڑے گا، یعنی آپ کو آپ کے نام کے معنی کا بھی پتہ ہو، اور آپ کا کوئی ہم نام شاعر یا ادیب موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونا جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کو اکثر ملا ہے کہ وہ آپ سے آپ کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش جو ہے وہ بھی پوچھتے ہیں، اور اسی کے ریلیٹڈ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ کسی ادیب یا شاعر کی تاریخ پیدائش یا پھر تاریخ وفات جو ہے وہ میچ کر رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ اس قسم کا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگلی چیز ہے ولدیت، یعنی آپ اپنے والد گرامی کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دیتے ہیں پینل کو، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے والد کا کوئی ہم نام، یعنی آپ کے والد کا نام ہے، کیا ایسے نام کا کوئی بندہ شاعر یا ادیب ادب میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ اپنی معلومات جو ہیں وہ ساتھ لے کر جائیں، یعنی وہ آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی چیز ہے مقام، یعنی آپ بتاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، یعنی کس شہر سے آپ کا تعلق ہے، کس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، کس ضلع سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اس میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس ضلع کے بارے میں معلومات، اس ضلع کی اہم خصوصیات یا اپنے علاقے کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ادیب یا شاعر جو ہے آپ کے ضلع سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں ادیب یا شاعر جو ہے وہ میرے ضلع سے ہی تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ معلومات بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے آپ کی تعلیم، یعنی جب آپ اپنی تعلیم بتاتے ہیں، جیسا کہ آپ فرض کرو میٹرک بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں اسکول سے کیا، ایف اے، اسی طرح پھر بی اے، پھر ماسٹر، اور پھر آگے اگر آپ نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ بتاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ جو ہے اپنے نمبر بھی معلوم ہونے چاہیے، یعنی آپ کے میٹرک میں نمبر کتنے تھے، ایف اے میں، بی اے میں، ایم اے میں، اسی طرح پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جو آپ کی سی جی پی رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس مکمل معلومات ہونے چاہیے۔ اور خاص طور پہ ماسٹر ڈگری، یعنی اگر اردو کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو کے جو آپ نے پیپر دیے ہیں، یعنی وہ کون کون سے پیپر دیے ہیں، آپ کے اختیاری سبجیکٹ جو ہیں وہ کون سے تھے، اور آپ نے لازمی سبجیکٹ جو ہیں وہ کون کون سے پڑھے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ کے جائیے گا کہ آپ کے ان سبجیکٹ میں سے کم نمبر جو ہیں وہ کون سے مضمون میں رہے ہیں، اور سب سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ آپ کے کس مضمون میں رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ فلاں سبجیکٹ میں آپ کے سب سے زیادہ نمبر ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، یا پھر بعض اوقات وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں مضمون ہے اس میں آپ کے جو نمبر کم کیوں آئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جوابات جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، دلیل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے موجودہ جاب، یعنی اگر تو آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے یا چاہے وہ پرائیویٹ ہے، تو اس کے بارے میں بھی معلومات جو ہے وہ آپ ان کو مہیا کریں گے۔ پھر آ جاتی ہے آپ کی امتیازی خصوصیات، یعنی آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، یعنی آپ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں، افسانہ نگار ہیں، افسانے لکھتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، آپ کا کوئی آرٹیکل جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اپنے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو میں لے کے جائیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ اچھا تاثر پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی ہیں تو یقینی بات ہے آپ اپنا مقالہ جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے، اور اس صورت میں اپنے مقالے کو اچھے طریقے سے ایک بار دیکھ کے جائیے گا، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پینل میں موجود جو ماہر مضمون ہوتا ہے وہ اکثر اس کے مقالے کے بارے میں جو ہے وہ سوال و جوابات جو ہے وہ کرتا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگلی صورت ہے تعارف کی دوسری صورت، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چیئرمین جو ہے وہ اکثر خود بولتا ہے، یعنی وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنا نام، والد کا نام، تعلیم اور اپنی جاب کے بارے میں بتائیں۔ تو اس میں آپ نے ایک خصوصی چیز جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جس ترتیب سے چیئرمین بولتا ہے آپ نے اسی ترتیب سے اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے، یعنی پہلے اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ اپنا نام، ولدیت اور پھر تعلیم کے بارے میں بتائیں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام ہی بتانا ہے، پھر ولدیت بتانی ہے، اور پھر آپ نے تعلیم بتانی ہے۔ اور یہ نہیں کرنا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جس ترتیب سے وہ
آپ سے پوچھ رہا ہے اسی ترتیب کو مد نظر رکھیں تو یہ اس کو جو ہے وہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو سوالات وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ان پہ خصوصی توجہ رکھنی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ آپ نے اپنے تعارف میں بیان نہیں کرنی، اور ٹو دا پوائنٹ آپ جواب دیں۔ اور اگر وہ آپ کے سوال سے، کیونکہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں سے ہی آپ کے جوابات سے ہی وہ مزید سوالات جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور پھر ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ المختصر یہ کہ جو بھی آپ اپنا تعارف میں اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کے جائیں، اور یہ دیکھیں کہ اس تعارف میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو جن سے مزید جو ہے وہ پینل سوالات جو ہے وہ کر سکتا ہے، سوالات نکال سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنا تعارف کروانا شروع کرتے ہیں تو اسی تعارف میں سے ہی ممبر یا پھر جو چیئرمین ہوتا ہے وہ مزید سوالات جو ہے وہ آپ سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ انٹرویو کی جو دو صورتوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس یہیں تک، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے مزید آگے جو انٹرویو کے حوالے سے اہم چیزیں ہیں اور انٹرویو کی جو دو صورتیں ہم نے بتائی ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو ابھی تک یہ کنفیوز ہیں کہ میرٹ جو ہے وہ کہاں پہ بنے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرٹ جو ہے خاص طور پہ پنجاب کا وہ 70+ ہی رہے گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔